صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا دیا. باپ کا سایہ اٹھ گیا, یتیم پیدا ہوئے. رب کائنات نے دادے کا سایہ بھی اٹھا دیا اور امی جان بھی اٹھا دی. پیدائش کے بعد سوال پیدا ہوا, یا اللہ تو نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو یتیم پیدا کر دیا, بے سہارا پیدا کر دیا. رب کائنات نے فرمایا, کائنات والوں میں تمہارے سوال کو دور اس کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے ان سارے سہاروں کو کیوں اٹھایا ہے. میں نے دادے کا سہارا اٹھا دیا, ماں کا سہارا اٹھا دیا, باپ کا سہارا اٹھا دیا. ساری کائنات کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو میرا اتنا پیارا محبوب ہے کہ میں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں, میں خود خدا اس کا سہارا ہوں. یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا مقام تو دیا ہے, لیکن یا اللہ تو نے اس کے والد کا سہارا اٹھا دیا, دادے کا سہارا اٹھا دیا, ماں کا سہارا اٹھا دیا. یا اللہ تو نے اس کو یتیم پہ کیوں پیدا کیا؟ تصورات کی دنیا میں کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب رب کائنات کی قدرت اور مشیت یہ عطا کرتی ہے کہ کائنات والوں میں نے بے شک اس کے تمام سہاروں کو اٹھا دیا, اس لیے کہ یہ جب یہ دنیا کی زندگی میں کوئی سوال کرے یہ نہ کہے ابو تو مجھے یہ چیز لے کے دے دے, اب دادا جان یہ چادر مجھے دے دے, میری یہ ضرورت پوری کر دے. جب یہ اپنے سہاروں کو, دنیا کے سہاروں کو نہیں پائے گا, میرا محبوب جب میرے دربار میں آئے گا تو جو کچھ مانگے گا مجھ ہی سے مانگے گا, مجھ ہی سے سوال کرے گا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نورانی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, برکت والے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو رب کائنات آسمانوں سے قبولیت سے نواز دیا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا یا اللہ میں سوال کرتا ہوں, اب عمر فاروق کی جوانی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے عطا فرما دے. ہاتھ مبارک اٹھائے محمد مصطفیٰ نے تو آسمان والے رب نے, عرش والے رب نے قبول فرما دیا. فاروق اعظم کو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں نشاور کر دیا. ابو ہریرہ کی ماں کے لیے نبوت نے ہاتھ اٹھائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں او اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ میری کافرہ مشرکہ ماں کی ایمان کی حفاظت کے لیے دعا فرما دے. ہاتھ اٹھائے تو رب کائنات نے فیصلہ کر دیا, ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان نصیب کر دیا. اور جلبیب ایک صحابی تھے, سیاہ کالا چہرہ تھا. ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ, نورانی ہاتھ, نبوت والے ہاتھ کو جلبیب صحابی کے چہرے پہ پھیر دیا. ہاتھ اٹھائے تو چوبی کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگتے تھے میدان بدر میں خیمے میں جا کے خدا کے حضور ہاتھ بلند کر کے اللہ کی مدد مانگی ہے. مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. میں آپ نے کس سے مانگنی ہے؟ بولو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. اور وہاں جب اللہ سے مدد مانگی رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. میرے محبوب آپ عسکری اعتبار سے کمزور تھے, ساز و سامان کے اعتبار سے کمزور تھے, آپ کا لشکر تھوڑا تھا. میں نے فیصلہ کر دیا آسمانوں سے, آپ کی دعاؤں کو سنا اور میں نے آپ کی مدد کا فیصلہ کر دیا. رب کائنات نے مدد فرمائی میدان بدر میں. اور ہمارا ایمان ہے, میرا اور آپ کا ایمان ہے, قیامت کا دن ہوگا مقام محمود پہ کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ اونچی آواز سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کریں گے
سجدہ کریں گے، سجدہ کریں گے، رو رو کے دعائیں کریں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب کی دعاؤں کو سن کر جنت کے 8 دروازے اپنی امت کے لیے کھلا دیں گے۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے کہ اللہ ہمیں جنت والے اعمال عطا فرما۔ سنت پہ عمل ہوگا، سنت سے پیار ہوگا، اطاعت رسول ہوگی تو رب کائنات ضرور ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت اہل ایمان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، کافر کے لیے نہیں بنائی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، محبوب خدا کی اسوہ حسنہ، مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جب ہم اسوہ حسنہ پہ عمل کریں گے تو رب کائنات جنت کے 8 دروازے اہل ایمان کو نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کی سنت پہ ہم عمل کریں گے نا، سب کا دعویٰ ہے، سب کی نیت ہے، ارادہ ہے، یا اللہ ہم سب کے ارادوں کو قبول فرما اور حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی جگہ عطا فرما دینا، اور اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ محمدی عطا فرما دینا۔ وآخر دعوانا